بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ محمد کا تعارف، مضامین اور احکامات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 2 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مذکور ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 20 میں لفظ قتال مذکور ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ القتال کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی مضامین میں جہاد اور قتال کی ترغیب دینا، اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دینا، اور مسلمانوں کے لیے جنت میں تیار کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کرنا، اور کفار کے انجام بد کا ذکر کرنا، اور منافقین کی سازشوں کا ذکر کر کے انہیں متنبع کرنا، یہ مرکزی مضامین میں شامل ہے۔ اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ 2 ہجری ہے، اور غزوہ بدر کے بعد اس سورت کا نزول ہوا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور خاص کر بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی، تو آس پاس کے مشرکین کے قبائل اور ساتھ ساتھ وہاں رہنے والے یہود کے قبائل یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مشرکین کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف تھے، اور ایک جماعت منافقین کی تھی کہ جو دل سے تو مسلمانوں کے خلاف تھے لیکن زبان سے مسلمانوں کے حامی بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی جماعت تھی کہ جنہوں نے معاہدے تو کیے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی منصوبہ بندی وہ مشرکین کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور وہ انہیں اپنا حلیف اور ہم خیال تصور کرتے تھے۔ اب منافقین مسلمانوں کی باتیں وہاں سے سن کر اپنے یہودیوں کو پہنچاتے، اور یہودیوں کے سردار ان باتوں کا ذکر مشرکین سے اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے۔ اب یہ تمام کے تمام لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ ان کے ہم خیال بن کر اور ان کے ساتھ اتفاق کر کے اور ان کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر ایک ایسی زندگی گزاری جائے کہ جس میں آپ محفوظ تو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ آپ ان کے سامنے جبل استقامت بن کر کھڑے ہو جائیں اور ان کے کسی مطالبے کو ماننے کے لیے آپ تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ صورت نازل کر کے مسلمانوں کو متنبع کیا کہ آپ کفر کے خلاف متحد ہو جائیں، اور جب تک آپ ان کا زور ختم نہ کر دیں اور اپنی داغ نہ بٹھا دیں، پیچھے ہٹنے کے لیے آپ تیار نہ ہو۔ اس صورت کے اندر یہی ترغیب دی ہے کہ آپ جہاد کریں، آپ قتال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائے گا۔ اور سورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا مقابلہ کافروں سے ہو تو آپ انہیں قتل کریں، اور جب خوب خون بہا لیں تو اس کے بعد آپ انہیں قیدی بنائیں، اور پھر چاہیں تو قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں، اور چاہیں تو بغیر فدیہ لیے بھی آپ آزاد اور رہا کر سکتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو غزوہ بدر کے موقع پر فدیہ لے کر رہا کرنے کی مذمت بیان کی تھی۔ اس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاید اللہ کے نزدیک کبھی بھی قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت نہ ہو، لیکن یہاں اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ جب آپ کی طاقت قائم ہو جائے اور دشمن کمزور ہو جائے تو پھر اگر آپ انہیں احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر یا فدیہ کرنے کے بغیر رہا کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ اس وقت تھا کہ جب آپ کی طاقت قائم نہ ہوئی ہو، آپ کا سکہ نہ بیٹھا ہو اور دشمن مضبوط ہو، تو پھر اگر آپ انہیں رہا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ دشمن کی طاقت ختم کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ کو 4 کے 4 اختیارات حاصل ہیں کہ آپ قیدیوں کو چاہیں تو قتل کر دیں، چاہیں تو انہیں غلام بنا لیں، چاہیں تو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیں، اور چاہیں تو بغیر فدیہ لیے بھی آپ انہیں آزاد کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ جب بھی جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ مشرکین کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے اگر نکالا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے۔ انہیں چاہیے کہ آس پاس کے علاقوں میں جا کر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ان سے کتنی زیادہ طاقتور بستیاں موجود تھی، طاقتور لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان بستیوں کو اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا تو ان کو تباہ کرنا یا سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحال کسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر ان کو انجام بد تک پہنچانے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ان کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو متنبع کیا کہ آپ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں اور امتوں کا ہوا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ منافقین طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، گویا مکمل طور پر متوجہ ہیں، لیکن جب وہاں محفل سے نکلتے ہیں تو پھر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کون سا حکم نازل ہوا اور رسول اللہ نے کیا کہا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی توجہ کے ساتھ مجلس میں موجود نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ اس طرح کا عمل کر کے یہ باور اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی جانب زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اور پھر منافقین کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد کی اور قتال کی آیات کیوں نازل نہیں ہوتی، بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر فرمایا کہ ان کی آنکھیں اس طرح کھلی کی کھلی ہیں جس طرح کہ انہوں نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا اور موت کی غشی اس پر طاری ہو رہی ہے۔ اور اس بات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے نبی، آپ ان کے احوال سے ان کے چہرے کی علامات دیکھ کر واقف ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو سارے کے سارے منافقین کے احوال سے واقف کر بھی سکتا ہے۔ اس لیے منافقین کو چاہیے کہ وہ متنبع ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ ان منافقین کی تمام کے تمام سازشوں کا ذکر اور ان کے ناموں کا ذکر مسلمانوں کے سامنے آیا ہو جائے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے احوال کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور نام بنام رسول اللہ نے ایک ایک منافق کو اٹھایا اور مجلس سے باہر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، انفاق کریں، اور یہ مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ مال خرچ نہیں کریں گے اور جہاد میں مال نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو غلامی اور ماتحتی میں رہنا ہوگا۔ آپ مال خرچ کریں جس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں اللہ کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی مال کی ضرورت نہیں، آپ کا فائدہ ہے کہ آپ یہاں کسی کے باجگزار اور ماتحت بن کر نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق مال خرچ کرنے سے کتراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور نئی نسل لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا مال دل کی فیاضی سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے گا اور آپ کے انعام کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی نہریں تیار کر رکھی ہے۔ اور کافروں کے بارے میں کہا کہ آپ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، اور دنیا میں بھی آپ کو بغاوت کرنے اور اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے انجام بد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور منافقین سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے بیدار ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بھی انجام بد کا سامنا کرنا پڑے گا۔